نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، گزشتہ درس کے اندر نماز کے ارکان کو بیان کیا تھا، اور ارکان میں سے جو پہلا رکن تھا تکبیر تحریمہ، اس کی کچھ تفصیل بیان کی تھی، اور کچھ ان میں سے باقی تھی جو آج کے درس کے اندر بیان کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام جو نماز کا رکن ہے، اس کی کچھ تھوڑی بہت تفصیل آج کے درس میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو تکبیر تحریمہ کی بات چل رہی تھی کہ تکبیر تحریمہ امام سے پہلے نہ کہی جائے۔ اس میں یہ احتیاط کی جائے کہ ساتھی جلد بازی میں ہوتے ہیں تو امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، تو تکبیر تحریمہ امام سے پہلے نہ کہی جائے۔ فقہاء کرام کا اس بات پر اجماع ہے، اگر مقتدی نے لفظ اللہ امام کے لفظ اللہ سے پہلے ادا کر دیا تو ظاہر ترین روایت کے مطابق اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ تو اس وجہ سے ساتھی اس بات کا دھیان کریں کہ تکبیر تحریمہ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ کے بعد کہی جائے۔ ہاں، اگر مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور لفظ اللہ امام صاحب کے اللہ کہنے کے ساتھ ہی کہا، اور اکبر کا لفظ امام کے اکبر کہنے سے پہلے کہہ دیا، تو اس کے اندر جو فقی ابو جعفر فرماتے ہیں کہ صحیح ہے، اور باقی فقہاء کی نزدیک نماز صحیح نہیں ہوگی۔ صرف فقی ابو جعفر جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور باقی فقہاء فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر امام کو رکوع میں پایا اور لفظ اللہ مقتدی نے حالت قیام میں کہا اور لفظ اللہ اکبر جا کر رکوع میں کہا، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اکثر ساتھی جلدی میں ہوتے ہیں، جلدی میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لفظ اللہ تو قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور اکبر جو ہوتا ہے وہ جا کے رکوع میں کہتے ہیں، تو اب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس میں ساتھی احتیاط کریں کہ لفظ اللہ اکبر پورا قیام کی حالت میں کہہ کر پھر رکوع میں جائیں۔ اب تکبیر اولیٰ کی فضیلت، کہ مقتدی کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت ملنے کے وقت کون سا ہے؟ جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 2 پروانے ملتے ہیں، تو ایک نفاق سے بری ہونے کا اور دوسرا جہنم سے چھٹکارے کا۔ اب یہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کب ملے گی؟ تو اس کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں، کہ جس کو بعض کہتے ہیں کہ جس کو پہلی رکعت مل گئی اس کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل گئی، اور اصح قول بھی یہی ہے۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے امام کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہی تو اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ بعض کہتے ہیں جس نے امام کی قرات سے پہلے تکبیر کہی اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی، لیکن اس میں جو اصح قول ہے، صحیح راجح قول ہے، وہ یہی ہے کہ جس کو پہلی رکعت مل گئی اس کو تکبیر اولیٰ کی فضیلت مل گئی۔ اب یہ تو پہلا رکن تھا تکبیر کہنا۔ اب دوسرا ہے قیام۔ تو قیام نماز کا ایک فرض ہے۔ قیام مطلب کھڑے ہونا، تو نماز میں کھڑے ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ قیام کی حد یہ ہے، اگر کھڑا ہوا ہو اور اپنے دونوں ہاتھ پاؤں تک لمبے کرے، گھٹنوں تک نہ پہنچے تو قیام کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قیام تام، ایک ہوتا ہے قیام غیر تام۔ قیام تام وہ ہے جس میں آدمی اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، جیسے عام حالت میں انسان کھڑا ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ سیدھا کھڑا ہو، اور ایک قیام غیر تام۔ غیر تام وہ ہے جس میں کچھ اس طرح جھکاؤ ہو کہ اس کے دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو یہ جھکاؤ والا جو قیام ہوتا ہے یہ قیام غیر تام ہوتا ہے۔ اب ایک آیت کی مقدار قیام کرنا فرض ہے، ایک آیت کی مقدار قیام کرنا فرض ہے، مثلا سورۃ فاتحہ اور سورۃ ملانے کے بقدر قیام کرنا واجب ہے۔ ایک آیت جتنی دیر میں پڑھی جاتی ہے اتنا قیام کرنا فرض ہے۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ ملانے کی مقدار قیام کرنا واجب ہے۔
اور طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل تک قیام کرنا مسنون ہے، اور تہجد وغیرہ میں لمبا قیام کرنا یہ کیا ہے؟ مندوب ہے۔ تو اب ایک آیت کی مقدار کے برابر قیام کرنا یہ فرض ہے، اور سورۃ فاتحہ اور اس کے ساتھ جو صورت ملائی جاتی ہے اس کے برابر قیام کرنا یہ واجب ہے۔ طوال مفصل اور قصار مفصل، اوساط مفصل کے بقدر قیام کرنا یہ مستحب ہے۔ اب طوال مفصل وغیرہ کی کون سی صورتیں ہیں اور ان کے کیا نام ہیں؟ تو طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل۔ طوال مفصل سورۃ الحجرات سے لے کر سورج بروج تک ہے۔ طوال مفصل سورج حجرات سے لے کر سورج بروج تک ہے۔ اوساط مفصل سورج بروج سے لے کر سورۃ بینہ تک ہے، اور قصار مفصل سورۃ بینہ سے لے کر آخر سورۃ الناس تک ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جمہور کے نزدیک ہے، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک طوال مفصل سورۃ الحجرات سے سورۃ العبسہ تک ہے، اور اوساط مفصل سورۃ العبسہ سے سورۃ الضحیٰ تک ہے، اور قصار مفصل سورۃ الضحیٰ سے آخری قرآن کی آخری سورت تک ہے۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پاؤں کو پہ زور رکھتے ہیں اور دوسرے پاؤں پہ زور نہیں رکھتے، ایک پاؤں دبا کے رکھتے ہیں، دوسرا اٹھا دیتے ہیں، اس پہ زور نہیں رکھتے، تو ایک پاؤں پر نماز میں کھڑا ہونا بغیر کسی عذر کے یہ مکروہ ہے۔ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیاں جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ بہت زیادہ فاصلہ رکھتے ہیں، پاؤں کو کھول دیتے ہیں، تو زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، جو زیادہ خشوع کا باعث ہے، کیونکہ پاؤں جتنے کھلے ہوں گے اتنے خشوع دھیان نماز میں نہیں ہوگا، جتنے ہی پاؤں ملے ہوں گے اتنا ہی خشوع کا ذریعہ بنے گا، دھیان نماز میں ہوگا۔ اگر قیام پاؤں کی انگلیوں یا ایڑیوں پر بلا عذر کیا جائے تو جائز ہے، عذر نہیں ہے، بغیر عذر کبھی یہ کھڑا ہو گیا انگلیوں پر تو بالکل جائز ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ اسی طرح فرض نمازوں اور ملحق بالفرائض، یعنی جو نمازیں فرائض کے ساتھ ملحق ہیں جیسے نظر وغیرہ کی، تو ان میں قیام کرنا فرض ہے۔ اسی طرح فجر کی سنتوں میں بھی قیام کرنا فرض ہے صحیح قول کے مطابق۔ اب دوسری بات آ گئی قیام کے بعد رکوع۔ اب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر سیدھا رکوع میں چلا گیا اور درمیان میں ٹھہرا نہیں، تو اب اس کا قیام صحیح ہو گیا، اس لیے کہ جتنا قیام رکوع میں پہنچنے تک کیا اسی قدر کافی ہے، یعنی اللہ اکبر کہا اور اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کو قیام کی تھوڑی سی حالت تو مل گئی، اس وجہ سے اس کا قیام صحیح ہو گیا۔ اگر کسی نے فرض نماز قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز درست نہیں ہے، بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھی تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ ہاں اگر نفل نماز ہے قیام کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز اور درست ہے، لیکن فرضوں کے اندر قیام پر قادر ہونے کے باوجود اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ساتھی اکثر کرسی پہ اگر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو یہ پہلے مسئلہ پوچھ لیا کریں کہ آیا ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں اور نماز ہی نہ ہو، تو اس وجہ سے ساتھی کوشش کریں کہ پہلا مسئلہ پوچھ لیا کریں ہمارا یہ عذر ہے، کیا آیا اس عذر کی وجہ سے ہم بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کو سیکھ کر پڑھنے کی توفیق دے۔ اب قیام کے بعد باری آتی ہے قرات کی، قرات کرنا انشاءاللہ آئندہ کے درس کے اندر اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل بیان ہوگی۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔